کراچی کے مضافات میں ملیر ایک متوسط طبقے کا علاقہ تھا۔ ہمارا گھر ملیر ماڈل کالونی کے عین بیچوں بیچ واقع تھا۔ گھر سے ذرا آگے بائیں جانب نکلتے تو سامنے ایئرپورٹ صاف دکھائی دیتا، جہاز اڑتے بھی نظر آتے اور اترتے بھی۔ رن وے کے اطراف صرف کچی زمین تھی یا جھاڑیاں۔ دائیں طرف سعود آباد شروع ہو جاتا تھا، پھر آگے میمن گوٹ آتا تھا۔ اس کے باغ پورے ملیر میں اپنی ٹھنڈی ہوا کے سنگ امرود اور آم کی مہک بھی دور دور تک پہنچاتے تھے۔ انہی باغوں کے آگے ملیر ندی بہتی تھی، بارشوں میں وہ پوری آب و تاب سے رواں رہتی۔ ہمارے علاقے میں بارش کا پانی کبھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ محلے کے تمام بچے بہتے پانی میں کاغذ کی کشتیوں کی ریس لگاتے تھے۔ بارش تھمتے ہی کچی زمین اسے پی جاتی یا وہ سیدھا ملیر ندی میں جا گرتا۔ بارش کے بعد ہر چیز دھل جاتی تھی۔ بارشوں میں ہم سب بچے پیدل اپنے والدین کی سنگت میں ایئرپورٹ کے ساتھ والے جنگل کی طرف نکل جاتے، جہاں جھاڑیاں اور جنگلی پودے تھے۔ بارش کے موسم میں سرخ سرخ بیر بہوٹیاں نہ جانے کہاں سے نمودار ہو جاتی تھیں۔ ابو چن چن کر وہ مخملی بیر بہوٹیاں میری ہتھیلی پر سجا دیتے۔ انہی دنوں زمین پر ننھی ننھی کھمبیاں بھی پھوٹ پڑتی تھیں۔ ہم دیر تک انہیں حیرت سے دیکھتے رہتے۔ ابو نے پہلی بار مجھے بتایا تھا کہ انہیں تو مشروم کہتے ہیں۔ ملیر صرف ایک بستی نہیں تھا، ایک آباد دنیا تھی۔ ہر طرح کے لوگ وہاں رہتے تھے، زیادہ تر وہ جو ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے تھے، اپنے دکھ بھی ساتھ لائے تھے اور اپنی امیدیں بھی۔ میرے دادا دادی بھی اجمیر اور جے پور سے آ کر یہیں بس گئے تھے۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، ہمارے تایا جان اور میرے ابو۔ ملیر میں زیادہ تر گھر 1 منزلہ تھے، 2 منزلہ مکان بہت کم تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ تھا، اوپر تایا کے لیے 2 کمرے بنے تھے، نیچے ہم رہتے تھے۔ 1 کمرہ دادا دادی کے لیے مخصوص تھا، باقی سارا صحن کچا تھا۔ بارش کے بعد اس سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو آج بھی مجھے یاد ہے۔ صحن کے چاروں دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنی ہوئی تھی۔ گھر میں کئی گھنے درخت تھے۔ نیم کا درخت آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے، آم کے درخت پر بھی جس پر ہر سال کیریاں لگتی تھیں، اور ایک املی کا درخت بھی تھا جسے دادی نے بڑے شوق سے لگایا تھا۔ دھوپ بھی تھی، چھاؤں بھی، اور اسی چھاؤں میں دادی کی چارپائی ہر وقت بچھی رہتی تھی، جہاں وہ دن بھر دھوپ سینکا کرتی۔ صبح سویرے وہ اس پر گدا بچھاتی، پھر صاف چادر ڈالتی، وہی ان کی دنیا تھی۔ درختوں سے چھینکے بھی لٹکے رہتے تھے۔ ریفریجریٹر تو شاید اکا دکا گھر میں تھا۔ بچا ہوا کھانا، دودھ یا ڈبل روٹی دادی اسی چھینکے میں رکھ کر درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیتی۔ وہی تو ہمارا فریج تھا۔ میرے دادا 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے۔ میرے تایا بھی انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جبکہ دادی کا معاملہ کچھ الگ ہی تھا۔ مذہب سے ان کا تعلق علم کا تھا، وہ اندر سے بہت روشن خیال خاتون تھی۔ میرے ابو بے حد وجیح تھے، ان کا رنگ، ان کے نقوش، ان کی شخصیت دادی سے مشابہ تھی، دلکش ایسے کہ کسی فلم کے ہیرو لگتے تھے۔ میں ان کی پہلی اولاد تھی، پہلی بیٹی، شاید اسی لیے ان کی محبت بھی کچھ الگ تھی۔ ماں کی محبت جیسی نہیں، باپ کی محبت ہمیشہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہے، خاموش مگر ساری زندگی ساتھ چلنے والی۔ پہلے 5 سال تو میں نے خوب مزے کیے امی اور ابو کے ساتھ، جب تک اکلوتی رہی امی سے جڑی رہی۔ پھر امی کے اوپر تلے 4 بچے ہو گئے اور وہ دوسرے بچوں میں مصروف ہوتی چلی گئیں، اور میں چپکے سے ابو کے قریب۔ ابو مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ان کے پاس ہونڈا 50 تھی، اس پر آگے ایک سرخ ڈبہ لگا ہوا تھا۔ وہ مجھے اس پر اپنے آگے بٹھا لیتے اور ہم نکل پڑتے۔ کبھی بزم و علم و دانش کا کوئی پروگرام ہوتا، گوئٹ انسٹیٹیوٹ کی کوئی تقریب، برٹش کونسل میں فلم اسکریننگ ہو، یا کبھی اسلم اظہر انکل کا بنایا ہوا تھیٹر گروپ دستک کے ڈرامے کے ریہرسل۔ اس وقت اسٹریٹ تھیٹر خوب ہوا کرتے تھے۔ ابو دفتر سے واپس آتے، مجھے اپنے ہونڈا 50 پر ساتھ بٹھاتے، پھر کراچی کی سڑکیں ہوتی اور باپ بیٹی، یوں آہستہ آہستہ ابو میری دنیا کا ایک اہم حصہ بنتے چلے گئے۔ ابو صدر سے ڈھیروں پرانی کتابیں لایا کرتے تھے، طرح طرح کی چھوٹی بڑی رنگ برنگی خوبصورت تصویروں سے سجی کتابیں۔ انہی کتابوں سے ابو نے مجھے پڑھنا سکھایا، کہانیاں پڑھنا۔ رات کو لیٹ کر وہ مجھے اردو انگریزی کی کہانیاں پڑھ کر خوب سنایا کرتے۔ ابو کو پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، مگر مالی حالات نے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی سکت نہ دی۔ میٹرک کے بعد ملازمت کی تلاش شروع ہوئی، ملازمت مل بھی گئی، مگر پھر 1971 کا سانحہ پیش آیا اور وہ ملازمت بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اچھی ملازمت کے حصول کی خاطر ابو نے اپنے بل بوتے پر انگریزی زبان پر جلد ہی عبور حاصل کر لیا۔
کچھ عرصے بعد ابو کی شادی ہوئی اور پھر انہیں جنرل الیکٹرک کمپنی میں ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ وہاں سے ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اپنی محنت لگن کے بلبوتے پر وہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر گلف وار کا زمانہ آیا۔ کمپنی کے بہت سے غیر ملکی ملازمین خصوصاً امریکی اور یورپی واپس چلے گئے۔ اچانک ان کے جانے سے کام کا ایک بڑا حصہ ابو کے ذمے آ گیا۔ انہیں ایک دم نمائندے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داریاں اور ترقی دے دی گئی۔ یوں جو کچھ انہوں نے برسوں میں محنت سے کمایا تھا اس کا صلہ انہیں ملنے لگا۔ ہمارے گھر میں چمچماتی نئی گاڑی آ گئی، آسائشیں آئیں اور وہ بہت کچھ میسر آیا جس کا شاید ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر تو ابو کے پاؤں میں جیسے پہیے لگ گئے، کبھی ایک ملک کبھی دوسرا، یورپ، امریکہ، لاطینی امریکہ، وسطی امریکہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور خلیج کے مختلف ممالک۔ ان کی ملازمت انہیں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتی رہی۔ کبھی ایک جگہ قیام ہوا تو اگلے ہی دن کسی اور ملک روانگی۔ بعد کے برسوں میں تو بعض سفروں میں امی بھی ان کے ساتھ جانے لگیں۔ یوں انہوں نے دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک دیکھے، وہ بھی اپنی جیب سے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر۔ صرف سفر ہی نہیں کیا، بے شمار تجربات بھی حاصل کیے اور دنیا کو بہت قریب سے دیکھا۔ ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی۔ ایک ملازمت پیشہ باپ کے لیے 4 بہنوں کو پڑھانا، لکھانا، پھر ان کی شادیاں کرنا یقیناً کتنا بڑا و مشکل فرض ہوتا ہے۔ ابو نے یہ سب کچھ نہ صرف نبھایا بلکہ اس قدر خوش اسلوبی سے نبھایا کہ آج سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں انہوں نے یہ سب کیسے کیا ہوگا۔ شاید آج ہم بچے باپ کی اس مشکلوں کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پھر جب ہم سب کے اپنے اپنے بچے ہو گئے تو بھی ابو امی کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہمارے بچوں کے لیے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہے، خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، جیسے زندگی بھر ان کا یہی کام تھا، سب کا خیال رکھنا اور سب کے لیے موجود رہنا۔ پھر 2004 آیا۔ میں اس وقت فیملی کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم تھی۔ ایک روز اپنے کام سے واپس آئی تو اپنے شوہر کو کچھ پریشان سا پایا۔ 2 دن 4 دن کئی دن یہی کیفیت رہی۔ اکثر ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جیسے ابھی روئے ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا آخر بات کیا ہے۔ میں پوچھتی کیا ہوا ہے، پڑھائی اور کام کا کوئی بوجھ ہے، مگر وہ کچھ بتاتے نہ تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اچانک کہا ہم پاکستان جا رہے ہیں 1 ماہ کے لیے۔ میں خوش ہو گئی پر ساتھ ہی فکر مند بھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولے کچھ نہیں، بس چلتے ہیں، تمہارے ابو کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ہمارے جانے سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی، مجھے لگا معمولی سے طبیعت ہی خراب ہوگی۔ پورے ہوائی سفر میں اس خوشی میں رہی کہ گھر جا رہی ہوں، سب گھر والوں سے ملوں گی۔ لیکن جب ہم کراچی پہنچے تو اچانک معلوم ہوا کہ میرے ابو کا تو بائی پاس ہو چکا ہے۔ اس لمحے تو جیسے یقین ہی نہیں آیا، میرے ابو اتنے جوان، اتنے اسمارٹ اور اتنے توانا دکھائی دیتے تھے، ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وقت گزر گیا اور شکر ہے کہ ابو ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی انہیں بہت کچھ کرنا ہے، بہت سے رشتے نبھانے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے موجود رہنا ہے۔ جیسے ایک بات تو کبھی ریٹائر ہوتا ہی نہیں۔ پھر 2021 آ گیا، کووڈ کا سال۔ اس دوران میری دوسری بہن کے شوہر کو کووڈ ہوا اور ہمارے ہاتھوں ہی میں اس نے راہ عدم کی راہ لے لی۔ ہم سب بہن بھائی الگ الگ شہروں میں اور ملکوں میں مقیم تھے سوائے اس بہن کے، چنانچہ امی ابو اور بہن اکیلے رہ گئے۔ سو ہم نے انہیں اپنے پاس اسلام آباد بلا لیا، مگر امی ابو کا دل اسلام آباد میں نہ لگا۔ انہیں کراچی کی عادت تھی، وہاں ان کے دوست تھے، محفلیں تھیں، لوگوں سے ملنا جلنا تھا، ایک بھرپور سماجی زندگی تھی۔ اسلام آباد اپنی جگہ بے حد خوبصورت شہر ہے، لیکن ابو کو یہ خاموش قدرے بے رونق سا شہر محسوس ہوتا تھا۔ یہاں انہیں وہ زندگی نہیں مل رہی تھی جس کے وہ عادی تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی دنیا محدود ہوتی گئی۔ کبھی ہمارے گھر آ جاتے مگر ان کے لیے کوئی مستقل سرگرمی نہیں رہی تھی، اور شاید اسی دوران 1-2 سال سے ان کے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا، مگر انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بتاتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنی تکلیف چھپا لیتے ہیں، بس دوسروں کا خیال رکھے جاتے ہیں۔ ابو بھی یہی کرتے رہے۔ کبھی پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا تو ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے معدے کی دوا دے دی، کسی نے قبض یا پیٹ صاف کرنے کی، انڈوسکوپی بھی ہو گئی، مگر کسی نے کولونوسکوپی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ پھر تقریباً 3 ماہ پہلے انہیں محسوس ہوا کہ رفع حاجت کے دوران کچھ خون آ رہا ہے۔ تب انہوں نے اس کا ذکر کیا، سب نے کہا کولونوسکوپی کروا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہی دوائیاں پھر شروع کر دی اور ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ کوئی معمولی مسئلہ ہوگا۔ پھر آخرکار ایک دن ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے فوراً کولونوسکوپی کروانے کا مشورہ دیا۔ میں ان کے ساتھ تھی جب وہ اندر گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بائیوپسی بھی کرنی ہوگی۔ بائیوپسی ہوئی اور پھر وہ خبر ملی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابو کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔
ان کے آنن فانن ٹیسٹ شروع ہوئے اور مختلف ڈاکٹروں سے مشورے بھی۔ ڈاکٹروں نے فوری سرجری کا کہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی مجموعی صحت اب بھی کافی اچھی ہے، حوصلہ بھی ہے اور وہ ہمت سے اس مرحلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو مجھے ابو کے ساتھ مل کر پٹھان خان، ریشما، مناڈے، طلعت محمود، ایبا، کارپینٹر، لیونل رچی کے گانے سننے ہیں اور نہ جانے کتنی ادھوری باتیں کرنا باقی ہیں۔ ابھی تو ہم سب کی ری یونین ہونی ہے۔ بیرون ملک مقیم بھائی بہن سب کام چھوڑ کے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ ابھی تو انہیں ہم سب کے درمیان رہنا ہے۔ ہم کبھی کبھی ابو سے کہتے ہیں، ابو آپ نے بھی کیا عجب کیا، ایک کے بعد ایک بڑی بیماری اپنے اندر چھپا لی۔ لیکن ابو کی محبت بہت مختلف ہے۔ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں آنے والے اتار چڑھاؤ، دکھوں اور مسائل پر اندر ہی اندر گھٹتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی تکلیف کا حساب نہیں رکھا۔ وہ بس اپنا فرض نبھاتے چلے گئے، خاموشی سے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر یہ جتائے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور شاید اسی لیے بچے اکثر اس محبت کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ ابو نے کبھی فینسی لفظوں کا سہارا نہیں لیا، نہ فیمنسٹ، نہ کمیونسٹ، نہ سوشلسٹ ہونے کا دعویٰ کیا، مگر اپنے عمل سے ہمیشہ دکھایا کہ عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے، غریبوں کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے، مختلف نظریات رکھنے والوں سے کس طرح شائستگی سے بات کی جاتی ہے اور مصیبت زدہ انسان کے کام کیسے آیا جاتا ہے۔ ہم شاید ان کی طرح نہ بن سکے، ہماری اپنی کچھ کمزوریاں کوتاہیاں رہیں، مگر وہ ہمیشہ ہماری پشت پر ڈھال بن کر کھڑے رہے اور ہماری کسی بھی غلطی یا لغزش پر لان تان کے بجائے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ دوسرے فریق کا سچ سننے کا حوصلہ ابو کو سب سے منفرد بناتا ہے۔ انہوں نے اپنے کٹھن بچپن اور زندگی میں جتنے دکھ اور مسائل جھیلے، کبھی ان کی تکرار کرتے ہم نے نہیں سنا، نہ اپنے بل بوتے پہ جو کچھ کیا ان پر کبھی فخر کرتے دیکھا۔ شاید یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے، وہ نظریات کے نہیں عمل کے آدمی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے ان کی اس خوبی کا صلہ اچھے دامادوں اور بہو کے روپ میں دیا۔ ہم جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ باپ کی خاموشی کو ان کی مضبوطی سمجھ لیتے ہیں اور ان کے درد کو ان کی ذمہ داری، مگر باپ کی خاموشی اپنی جگہ ایک زبان رکھتی ہے۔ ان کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے، ان کی آنکھوں کے پیچھے چھپی تھکن، ان کے لہجے میں چھپی پریشانی، ان کی خاموشیوں میں چھپا درد پڑھنا چاہیے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ آم کے پیڑ تلے کھڑی ابو کی ہونڈا 50 کے لال ڈبے کی جگہ لال پر ابھر آئے ہیں۔ ابو مجھے اس پر بٹھاتے ہیں اور اچانک ہونڈا 50 اڑن کھٹولا بن کر باپ بیٹی کو فضاؤں میں لے جاتی ہے۔ مجھے بچپن کا وہ ملیر یاد آتا ہے، وہ رستے یاد ہیں، وہ ہوا یاد آتی ہے اور وہ لال مخملی بیر بہوٹیاں بھی، جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے زمین پر کسی نے سرخ دویز قالین بچھا دیا ہو۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ سب مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو ابو بھلا کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا یادیں عمر کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں؟ میں آج بھی اسی صحن میں کبھی کبھی لوٹ جاتی ہوں جہاں ابو مجھے گود میں اٹھا کر جھولا دیا کرتے تھے، آم کے پیڑ کے نیچے کھڑی ہونڈا 50 کے اس لال ڈبے میں، جہاں دنیا بہت چھوٹی تھی لیکن رستے بہت لمبے اور ابو کے ساتھ سفر پوری کائنات جتنا بڑا۔ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں۔